اس نے ماروی اس کے ساتھ کیا کہ 9:30 بجے ماروی اس کے ساتھ آئی ہے, کہتی ہے جی علی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایک لڑکی اور تھی جو گاڑی میں بیٹھی تھی, وہ سامنے نہیں آئی. تو پولیس والے ظاہر ہے ہم لوگ تو ایک دم بچہ ٹھیک ٹھاک گیا, کس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے جب ہاسپٹل پہنچے ہیں تو ہمیں ہاسپٹل میں بچہ نہیں ملا. ہمیں بچہ کہاں ملتا ہے جہاں پوسٹ مارٹم کیے جاتے ہیں. پہلے انہوں نے پنڈی اسپتال شفیع میں اس کو بچے کو لے کے گئے, پھر پوسٹ مارٹم والی جگہ لے کے گیا. مجھے یہ بتائیں, میں غلام رسول صاحب سے پوچھتی ہوں, سوال کرتی ہوں کہ آپ کس طرح آپ اس کے وارث بنے اور کس طرح آپ نے پوسٹ مارٹم تک پہنچایا. پولیس کو اتنی پرمیشن کس نے دیا؟ نہ ماں پہنچی نہ باپ پہنچا. بچے کو اٹھا کے وہ پوسٹ مارٹم والی جگہ لے گئے. بلو کلر کی شرٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, بالکل نیو شرٹ اس کو بلیک کلر کی چینج کروائی ہے. وہ کس نے کرائی ہے؟ پولیس نے کروائی ہے, پھر ماروی نے کروائی ہے. دوسرا بیان اس کا یہ ہے جی میں اور علی دونوں ساتھ ہیں, میں نے نشہ بہت زیادہ کیا ہوا تھا. میں تو عمران خان صاحب سے یہ کہوں گی کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا. آج سے پہلے کسی حکومت نے ریاست مدینہ کا دعویٰ نہیں کیا. واقعی آپ نے اگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو ریاست مدینہ کا انصاف آج سے 6 دن پہلے سعودیہ میں ایک شہزادے کو پھانسی دی گئی تھی. تو آپ ریاست مدینہ والا انصاف کریں. میں آپ سے اپیل کرتی ہوں, عمران خان صاحب سے بھی کرتی ہوں, چیف جسٹس سے بھی کرتی ہوں, قمر بجوا صاحب سے بھی کرتی ہوں کہ پلیز جلد سے جلد ماروی کو گرفتار کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں, جہاں کچھ خواتین احتجاج کر رہی ہیں. ان کا مطالبہ کیا ہے آپ ذرا خود پڑھیں. یہاں لکھا ہوا ہے جسٹس فار علی. ہم چیف جسٹس اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محمد علی کی قاتل ٹک ٹاک سٹار ماروی چودھری اور اس کے ساتھیوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. اس حوالے سے میں محمد علی کی والدہ سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں آخر یہ وقوع کیا ہے. ماروی ہمارے 4 دن سے کال کر رہی تھی, بیٹا میرا چھوڑ کے کام آ گیا تھا. وہ 3 دن سے کال کر رہی ہے آ جاؤ. آخر میرے بیٹے کو اس نے بلا لیا, بلا کے رات کو 3 بجے اس نے قتل کروا دیا. 5 بندے ہیں, 2 عورتیں ہیں. اچھا, آپ کے بیٹے کو اور ہمارے گھر ہم نے بند کیا ہوا ہے, اس نے گنڈے بھیجے ہوئے ہیں. ہمیں گھر کے لیے تحفظ دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں اور جلد اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماروی نے آپ کے بیٹے علی کو بلایا کہ آپ میرے گھر سے بلایا کہ آپ میرے 3 دن سے کال کر رہی تھی. علی کام چھوڑ کے گھر آ گیا تھا اور 3 دن سے بلا رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ تمہارے لیے میں نے یہ بنایا ہے کھانا, یہ کیا اس طرح بلایا ہے. اور رات کو 3 بجے اسے قتل کروا دیا. 5 بندوں کے ساتھ اور 2 عورتیں تھیں. پولیس سے اپیل کی, کچھ بھی نہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں بنا. پولیس والے نے ہماری کچھ بھی نہیں سنی. پولیس والے خود ملے ہوئے ہیں سب کچھ. اچھا, یہ بتائیں یہ وقوع کتنے دن ہو گئے اس وقوع؟ یہ 17 تاریخ سے ہوا ہے. 17 تاریخ کو ہوا ہے جی, 17 تاریخ سے ہوا ہے. 16 کو گیا اور 17 کو اس کی لاش آئی. 16 کو یہ بہن ہے. 16 کو گیا. جی ناظرین, علی کی سسٹر بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں ماروی نے علی کو بلایا, علی 16 کو ماروی کے پاس گیا. علی کا جانے کا دل نہیں تھا. علی نے کہا تھا کہ میں نے اب اس کے پاس کام نہیں کرنا. اس کو کہتی ہے کہ لاہور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, تمہیں جاب دلوائیں گے. تو کہتی ہے آ جاؤ, اگر تم نے میرے پاس کام نہیں کرنا, یہ تمہیں جاب دلوائیں گے, تمہارا مستقبل بن جائے گا. تو علی نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو پھر 16 تاریخ اس کو بلایا ہے. وہ اس کے 3 بجے تک اس کا کہتی ہے ٹینکی میں گرا, یہ کیا, قتل کروا دیا گیا. اور قتل کروا کے ہمارا گھر اس نے, اب ہم گھر بند کر کے کہیں بھاگ گئے. روز 4 گنڈے آتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. اب ہمیں گھر کے لیے پورا اچھا, پہلے تو آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا, اس کے بعد آپ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ابھی ہمیں دھمکیں پھر مل رہی ہیں. 4 لوگ گنڈے آتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ. اب ہم گھر بھاگے ہوئے ہیں, گھر چھوڑا ہو گئے. ہمیں گھر کے لیے حفاظتی, ہمیں حفاظت چاہیے. علی کی ایج کیا تھی؟ 17 سال. ماروی کو پہلے سے جانتا تھا؟ جی جانتا تھا, کام کر رہا تھا, 6 ماہ سے کام کر رہا تھا ادھر ماروی کے ساتھ. ہاں, کام چھوڑ کے آ گیا تھا. مطلب کہ نہیں کرتی تھی, نہیں کمپرومائز کرتی تھی. اس کو پیسے اس کو وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتی تھی. علی نے اس وجہ سے اس کا کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں اس نے علی کو بلایا, آ جاؤ, تم نے میرے پاس کام نہیں کرنا, تو کچھ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ, میں تمہیں جاب دلواتی ہوں. رات کو 3 بجے اس نے قتل کرا دیا. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے کنفرم ہے کہ ماروی نے ہی علی کو بلایا تھا؟ ماروی نہیں, ہم پاس بیٹھے ہوتے تھے تو کال کرتی تھی کہ آ جاؤ. 3 دن لگاتار وہ میں مان نہیں رہا تھا, میں نے نہیں آنا. کالز کر رہی تھی میرے بھائی کو. علی نے کہا میں نے نہیں آنا. کہتے اچھا ٹھیک ہے, تم نے میرے پاس نہیں آنا, میرے پاس کام نہیں کرنا, تو کچھ لاہور سے لوگ آ رہے ہیں, ان کی بات آ کے سن لو, یہ تمہیں جاب دلوائیں گے. اور اس کے بعد اسے قتل کیا گیا. اسے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا اس کی ڈیڈ باڈی کا؟ یہ کیسے گھر میں آ کے کچھ لوگوں کو بھیجا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا. قتل کر کے ادھر جمع کروا دیا. پولیس کے ساتھ بتایا, پولیس میں مردہ خانے میں جمع کرا کے پھر ادھر ہمارے گھر آئی ہے.
اچھا آپ کو بتانے والی بھی ماروی ہے؟ ماروی ہے۔ ماروی نے آپ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا علی کی ڈیڈ باڈی مار کے سارا کچھ کر کے پولیس کو لے کے آئی وہ پولیس گھر میں آپ ساری بات بتائیں، سارا وقوع یہ کیا ہوا؟ پہلے تو پولیس والا آئی ہے صبح 10:30 بجے، اس نے ماروی اس کے ساتھ یہ 9:30 بجے ماروی اس کے ساتھ آئی ہے، کہتی ہے جی علی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ایک لڑکی اور تھی جو گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ سامنے نہیں آئی۔ تو پولیس والے ظاہر ہے ہم لوگ تو ایک دم بچہ ٹھیک ٹھاک گیا، کس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے جب ہاسپٹل پہنچے ہیں تو ہمیں ہاسپٹل میں بچہ نہیں ملا۔ ہمیں وہ بچہ کہاں ملتا ہے؟ جہاں پوسٹ مارٹم کیے جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پنڈی اسپتال شفیع میں اس کو بچے کو لے کے گئے، پھر پوسٹ مارٹم والی جگہ لے کے گیا۔ مجھے یہ بتائیں، میں غلام رسول صاحب سے پوچھتی ہوں، سوال کرتی ہوں کہ آپ کس طرح آپ اس کے وارث بنے اور کس طرح آپ نے پوسٹ مارٹم تک پہنچایا؟ پولیس کو اتنی پرمیشن کس نے دیا؟ نہ ماں پہنچی نہ باپ پہنچا۔ بچے کو اٹھا کے وہ پوسٹ مارٹم والی جگہ لے گئے۔ بلو کلر کی شرٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل نیو شرٹ اس کو بلیک کلر کی چینج کروائی ہے۔ وہ کس نے کرائی ہے؟ پولیس نے کروائی ہے، پھر ماروی نے کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ علی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ماروی نے ہی گھر آ کے بتایا۔ ماروی خود پولیس والوں کو لے کے آئی ہے، پولیس والوں کو انہوں نے گھر دکھایا ہے۔ اس کا پہلا بیان یہ تھا کہ میں گھر پر نہیں تھی، علی آیا تو ٹینکی کی گیٹ ٹاپنے لگا تو ٹینکی میں گر گیا۔ جو بچہ 1 سال سے وہاں پر پالر کا کام سیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پر پانی کی ٹینکی ہے۔ دوسرا بیان اس کا یہ ہے جی میں اور علی دونوں ساتھ آئے، میں نے نشہ بہت زیادہ کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا گیٹ ٹاپو تو کنڈی کھولو۔ یا آپ خود دیکھیں کہ 2 بیان وہ چینج کر رہی ہے۔ اور جب نیٹ کیفے میں پولیس والوں نے اس کی ویڈیو نکالی، وہ پکڑی گئی۔ اس کے بعد پولیس والوں نے سب کچھ دیکھ اور ایک دم ہی وہ کہتے ہیں جی پروف دو۔ وہ علی کی ماں کو کہہ رہے ہیں جی آپ پروف دیں آپ کا بیٹا مرا کس طرح۔ یہ پولیس کا، اگر پولیس اپنا کام نہیں کرتی، یہ کام ہم کریں گے، ہم ان کو پروف دیں گے کہ ہمارا بیٹا کس طرح مرا ہے۔ تو آپ کو ماروی پہ کیسے ڈاؤٹ ہے؟ ماروی کا کیسے کہتے ہیں کہ ماروی نے کہا؟ رات کو 1 بجے وہ ماروی کے ساتھ تھا، ویڈیو میں وہ کام کرتا تھا جی کام کرتا تھا پارلر کا۔ 1 بجے ماروی کے ساتھ آیا ہے وہ، اور پھر جب ماروی کے گھر سے ڈیڈ باڈی ملی ہے، ماروی خود ساتھ آئی ہے، ماروی شفیع اسپتال میں ساتھ گئی ہے، ماروی پمز میں ساتھ گئی ہے، پولیس کے ساتھ رہی ہے۔ تو ہم کیسے لے کے گئی ہے؟ جب آپ نے پولیس کو بتایا کہ ماروی میرے بیٹے کو مروانے والی ہے، تو پولیس نے اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی ہو، آپ سے تفتیش کی ہو، ماروی سے تفتیش کی ہو؟ پولیس نے تو پہلے یہ بیان دیا کہ جی 2 فٹ پانی میں کوئی بچہ مر نہیں سکتا، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو غلام رسول صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد جی پولیس والے کہتے ہیں نہیں جی ایک حادثہ تھا، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ دیں۔ ہم تو تب ثبوت دیتے نا جب ہم ڈیڈ باڈی اس جگہ سے اٹھاتے ہیں۔ ڈیڈ باڈی اٹھانے والا غلام رسول ہے، ماروی ہے۔ اب یہ ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے کہ اس کی شرٹ کس نے چینج کی، ڈیڈ باڈی کیوں وہاں سے کہاں اٹھا کے کیوں لے کے گئے؟ پولیس نے ماروی سے کوئی انویسٹیگیشن کوئی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ موبائل پانی میں کیوں نہیں گرا؟ اگر بچہ ٹینکی میں گرتا تو موبائل کیوں نہیں گرا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسلام آباد کے ایک اہم شخصیت ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے۔ اور کب تک ہم لوگ کو انصاف کے لیے اٹھیں گے؟ کب تک ہمیں دبایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ماروی کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اصل مجرموں کو بھی گرفتار کیا جائے، جو 5 گنڈے اس کے گنڈوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی وہ ایک قانونی طور پہ اس کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کا پالر تو سیل کریں، جس پالر میں بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جہاں پر ڈیتھ ہوا ہے، یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے، ان کو وہ چیز تو سیل کرنی چاہیے۔ وہ بھی اپنا پالر چلا رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہے، ابھی بھی جا رہی ہے۔ ڈیڈ باڈی علی کی ڈیڈ باڈی اسی کے پالر سے ملی ہے جی، وہ گھر بھی ہے اور وہ پالر بھی ہے، گھر میں ہی اس نے پالر بنایا ہوا ہے۔ جی ناظرین، یہ بات سن رہے ہیں ان کے لواحقین کی۔ ماروی جو ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے علی کو بلایا اور ان کے گھر والوں کو کہنا ہے اسے قتل کروانے والی بھی ماروی تھی، ان کو بتانے والی بھی ماروی تھی، نہیں تو پتہ بھی نہیں تھا ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پولیس کو ساتھ لے کے آنے والی بھی ماروی تھی، لیکن ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ماروی کو گرفتار نہیں کیا گیا، ماروی سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی، اور انہیں تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھر گنڈے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکشن لیا یا آپ باہر نکلے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور آپ کو انہیں بھی سخت سے سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انسپیکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ پروف دیں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ماروی نے مارا ہے۔ وہ انسپیکٹر قانون کا ہے یا ادھر پاکستان کے پولیس کا مدد کرنے والا ہے یا ماروی کا ہے؟ ماروی اس کو تنخواہ دیتی ہے، پاکستان کی عوام دیتی ہے اس کو۔ یہ کس تھانے کا وقوع ہے؟ یہ لوئی بھیر، ہاں جی، غلام رسول صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی پروف دیں کہ پروف دیں ماروی نے قتل کیا، اور پھر ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 14 دن سے ہم اپنا گھر کو تالا لگا کے گھر چھوڑ کے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ہمارا ہی بچہ قتل ہوا ہے، ہم ہی گھر چھوڑے ہیں، ہمیں ہی تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کس سے انصاف مانگے؟ ریاست مدینہ بنانے والوں سے؟ آپ کریں عمران خان سے اپیل کریں، گورنمنٹ کے بہت سے نمائندے
देख रहे होंगे, आप ज़रूर अपील करें उनसे, उन्हें बताएं कि ये आप पे जुल्म हुआ है, आप उनसे अपील करें। मैं तो इमरान खान साहब से ये कहूँगी कि रियासत मदीना का दावा उन्होंने किया था, आज से पहले किसी हुकूमत ने रियासत मदीना का दावा नहीं किया। वाकई आपने अगर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है तो रियासत मदीना का इंसाफ आज से 6 दिन पहले सऊदीया में एक शहजादे को फांसी दी गई थी, तो आप रियासत मदीना वाला इंसाफ करें। आपका मिनिस्टर खुद आके हमारे घर में डेड बॉडी दे के आपके मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। असद उमर साहब का हैं जो वोटों के लिए तो हमारे घरों तक आए, उनके लिए हम रोडों पर निकलें। कौन सा आप है ये तरीका? इंसाफ पार्टी है आपकी? कौन सा आप इंसाफ करें? अपनी पार्टी की तो लाज रखें, अपनी पार्टी के नाम की तो लाज रखें। अपील करें उनसे। मैं आपसे अपील करती हूँ, इमरान खान साहब से भी करती हूँ, चीफ जस्टिस से भी करती हूँ, कामर वजवा साहब से भी करती हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द मारवी को गिरफ्तार करें।